اچھا، تو آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر ہے جو ہمیں ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ سے ملا ہے، جی یعنی حور کا تصور، جنت کی ساتھیوں کا۔ جی بالکل۔ اور حیرت کی بات، جیسا ماخذ کہتا ہے، یہ خیال صرف ایک روایت میں نہیں ہے، کئی تہذیبوں میں ملتا جلتا تصور ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ اسلامی ذرائع میں کیا تفصیلات ہیں اور پھر دوسری روایات سے موازنہ کیسے کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ مواد جو ہے نا، یہ جنت کے انعامات کے ایک خاص پہلو پر، یعنی آسمانی ساتھیوں پر کافی روشنی ڈالتا ہے، اور یہ بھی کہ آخرت میں ایسے انعامات کا تصور وہ مختلف ثقافتوں میں کیسے پایا جاتا ہے۔ چلیں پہلے اسلامی تصور کی تفصیلات دیکھتے ہیں جو ماخذ میں ہے۔ ٹھیک ہے، ماخذ کہتا ہے کہ حور، حورا کی جمع، اس کا مطلب ہے جوان، خوبصورت، سفید رنگت، گہری سیاہ آنکھیں، اور ان کی خوبصورتی بھی کوئی عام نہیں، مطلب اتنی شفاف کہ پنڈلی کا گودا تک نظر آئے۔ چہرے اللہ کے نور سے روشن۔ جی، اور یہ بھی کہ انہیں بنایا گیا ہے پاکیزہ چیزوں سے، زعفران، عنبر، کافور۔ وہاں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، نیچی نگاہیں، بڑی آنکھیں، اور یہ کہ انہیں پہلے کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا، جیسے چھپے ہوئے موتی یا وہ انڈے کی نازک جھلی۔ جی جی، تو اصل نقطہ یہ ہے کہ انہیں اہل ایمان کے لیے ایک انعام کے طور پر پیش کیا گیا ہے نا؟ بالکل، ان کی پاکیزگی اور خوبصورتی پر بہت زور ہے۔ حدیث میں بھی وہ سیپی میں چھپے موتی والی تشبیہ ہے۔ ہاں، جسے کسی نے چھوا نہ ہو، اور ریشم کے لباس، چہروں پر نور، یہ سب ذکر ہے۔ اور ایک اور دلچسپ تفصیل وہ ماخذ نے ہے، ان کی اقسام اور مقامات کی۔ اچھا؟ جی، جیسے جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان گلاب سے پیدا شدہ حوریں، یا ایک نہر ہے بیداخ، اس کے کنارے اگنے والی حوریں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ واہ، یہ تو کافی تفصیلی نقشہ ہے جنت کی زندگی کا۔ جی بالکل۔ اور کچھ عملی باتیں بھی ہیں ماخذ میں، جیسے ذکر تھا کہ وہ سوتی نہیں، بیمار نہیں ہوتی، ہاں حیض بھی نہیں آتا، اور یہ کہ ادنا جنتی کو بھی ہزاروں ملیں گی اور قربت کے بعد وہ دوبارہ کنواری ہو جائیں گی۔ یہ سب جنت کے انعام کے طور پر بیان ہوا ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہو گیا اسلامی تصور جیسا ماخذ میں بیان ہے۔ جی اب یہاں سے بات ذرا وسیع ہوتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ تصور صرف اسلام میں نہیں ہے، دوسری قدیم روایات میں بھی کچھ ملتا جلتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے یونانی اساطیر ہیں، ان میں نمفس کا ذکر ہے۔ نمس؟ ہاں، سنا ہے۔ جی، خوبصورت، لمبی عمر والی مقدس روحیں، دیوتاؤں کی بیٹیاں کہلاتی ہیں، کوہ اولمپس پر خدمت کرتی ہیں۔ اور پھر زرتشتی مذہب میں ڈایانا ہے۔ یہ اصل میں انسان کے اچھے اعمال کی شکل ہے، موت کے بعد روح کو ملتی ہے ایک خوبصورت کنواری لڑکی کی شکل میں۔ یعنی اعمال کا انعام ایک خوبصورت ساتھی۔ بالکل۔ اور ہندو مت میں اپسرائیں۔ اچھا، اپسرائیں؟ جی۔ اندر دیوتا کے سورگ یعنی جنت میں رہنے والی آسمانی رقاصائیں، حسینائیں، ویدوں، مہابھارت، پرانوں میں ذکر ہے، کبھی تو جنگ میں مرنے والوں کے انعام کے طور پر، اور کبھی وہ رشیوں کی تپسیا بھنگ کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جنت یا عالم بالا میں خوبصورت خواتین ساتھی، یہ خیال ایک طرح سے کئی بڑے مذاہب اور تہذیبوں میں مشترک ہے، جیسا کہ یہ ماخذ بتا رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور یہی بات ایک اہم نقطے کی طرف لاتی ہے جو ماخذ کے آخر میں ہے۔ وہ کیا؟ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اگرچہ یہ تصور کئی جگہ موجود ہے، لیکن تنقید زیادہ تر اسلامی تصور پر ہی ہوتی ہے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ نقطہ نظر فراہم کردہ ماخذ کا ہے، ہم صرف بیان کر رہے ہیں جو اس مواد میں ہے۔ بالکل، یہ وضاحت ضروری ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے اسلامی ذرائع میں حوروں کی تفصیلات دیکھیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے، جی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تصور کیسے یونانی نمفس، زرتشتی ڈیانا اور ہندو اپسراؤں سے کچھ نہ کچھ مماثلت رکھتا ہے، جیسے کہ اس ویڈیو ٹرانسکرپٹ میں دکھایا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ موازنہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مختلف ثقافتیں اور مذاہب وہ آخرت کے انعامات اور آسمانی ساتھیوں کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، اور یہ بھی اہم ہے کہ وقت کے ساتھ ان تصورات کی تشریح کیسے بدلتی ہے، ان پر بحث کیسے ہوتی ہے۔ صحیح۔
مطلب ایک ہی جیسا بنیادی خیال مختلف سیاق و سباق میں کیسے سمجھا اور پیش کیا جاتا ہے، یہ غور طلب ہے۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخرت اور اس کے انعامات کے یہ تصورات اتنے مشترک کیوں ہیں، اور ان کی جو مخصوص شکلیں ہیں وہ کیا ظاہر کرتی ہیں اس تہذیب کے بارے میں؟ بالکل،